اب ایک سوال ہے، زیارت کے آداب کیا ہیں؟ زیارت میں کیا کریں؟ تو میں اپنا ذہن یہ سوچتا ہے کہ بھائی سب سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ یہ جو جگہ ہے کربلا، آیا یہ کوئی معمولی جگہ ہے یا غیر معمولی جگہ ہے؟ غیر معمولی جگہ ہے یہ کہ انسان مثلا سید الشہداء کے روضے کی طرف جا رہا ہے، مثلا نجف سے کربلا جا رہا ہے، یہ عام چلنا ہے یا نہیں؟ اس چلنے میں اور انسان زمین پہ کہیں اور چلے، اس میں فرق ہے، یقیناً فرق ہے۔ ہم لوگ نہیں معلوم کون کون سے راستوں کے اوپر چلتے رہیں، اس چلنے میں اور اس چلنے میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ انسان سعی کرتا ہے، صفا و مروہ کے درمیان گھومتا ہے، ایک دفعہ انسان اپنے گھروں کے اندر، باغوں کے اندر، صحراؤں کے اندر، روڈز کے اوپر چل رہا ہوتا ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے، صفا و مروہ ہے، یہ کربلا ہے، یہ نجف ہے۔ تو مثلا جگہ غیر معمولی ہے، وقت غیر معمولی ہے، کام غیر معمولی ہے۔ اچھا یہ جو غیر معمولی ہے وہ کیا ہے؟ غیر معمولی یہ نہیں ہے کہ جغرافیہ کا فرق ہو گیا، پتھر مختلف ہیں، زمین مختلف ہے، نہیں، یہ سب مختلف نہیں ہے، یہ سب وہی ہے، صرف ایک مختلف ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہاں حسین کا رنگ ہے، وہاں حسین کا رنگ نہیں ہے۔ فرق یہ ہے، یہاں سید الشہداء کا رنگ ہے، یہاں جو کچھ ہے وہ سید الشہداء کی نورانیت سے متاثر ہوا ہوا ہے۔ فرق نورانیت میں ہے، فرق امام حسین سے نسبت میں ہے۔ اب ہم جب یہ قبول کر رہے ہیں، ظاہر ہے جو آدمی کربلا جا رہا ہے وہ اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ یہ کام غیر معمولی کام ہے، ورنہ مثال کے طور پر وہ نہ جاتا کربلا، کہیں اور جاتا۔ اس کو پتہ ہے سید الشہداء کا معاملہ ہے، سید الشہداء میں نورانیت ہے، راستے میں نورانیت ہے، نام میں نورانیت ہے، وقت میں نورانیت ہے۔ اب ایک سوال ہے، یہ آدمی جو سید الشہداء سے منسوب نورانیت کی جگہ پہ پہنچ گیا ہے، کیا مانگے؟ کیا مانگے؟ بھائی کوئی آدمی بینک میں جا کر ثواب مانگے تو بینکرز کیا کہیں گے اسے؟ تم غلط جگہ آئے ہو، تمہیں ثواب چاہیے مسجد میں جاؤ، ثواب چاہیے قبرستان جاؤ، ثواب چاہیے امام بارگاہ جاؤ، تم غلط جگہ آئے ہو، بینک میں آئے ہو تم ثواب مانگنے کے لیے۔ اب کوئی حسین کے روضے پہ آ کے دولت مانگے، بھائی تم بینک میں جا کے ثواب نہیں مانگ سکتے، بینک کے کام کے لیے بنا ہے، وہاں پیسے کا لین دین ہوتا ہے، تم کو پیسہ چاہیے جاؤ بینک جاؤ، قرضہ چاہیے جاؤ بینک جاؤ۔ اب تم آئے امام حسین کے روضے کے اوپر اور تم کیا مانگنے آئے ہو؟ وہ مانگنے آئے جو لوگ بینکوں میں اور اسٹاک ایکسچینج میں مانگتے ہیں۔ تم غلط جگہ آئے ہو، یعنی تمہیں یہ کہنا، اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ تم چھوٹی چیز مانگنے کے لیے بڑی جگہ کیوں آئے ہو؟ تم اپنے اسٹاک میں ہی بیٹھتے، تو اپنے بینک میں بیٹھتے، تو اپنے بزنس میں بیٹھتے، یہاں کیوں آئے ہو؟ یہاں جگہ بزنس کی نہیں ہے، یہاں پہ جگہ بینک کی نہیں ہے، یہاں پہ جگہ دنیا کی نہیں ہے، یہاں پہ گاڑیوں کی نہیں ہے، یہاں پہ گھروں کی نہیں ہے، یہاں پہ کس چیز کی جگہ ہے؟ بھائی یہاں پہ جگہ نورانیت کی ہے، یہاں پہ شہادت کی جگہ ہے، یہاں پہ جگہ انسانوں کے انسان بننے کی جگہ ہے۔ آدم آتے ہیں انسان بن کے جاتے ہیں، یہ اس کی جگہ ہے۔ مثال کے طور پر میں وہاں پہ پہنچا ہوں، اب اگر میں مثلا یہ کہوں مجھے اچھا لباس مل جائے، جاؤ کسی بوتیک میں جاؤ، وہاں جاؤ اچھے اچھے لباس پڑے ہوئے وہاں پہ خرید دو جا کے۔ یہاں پہ لباس مانگنے نہ آؤ، یہاں پہ روح مانگنے آؤ، یہاں لباس نہیں ہے، یہاں معاملہ روح کا ہے۔ یہاں پہ کوئی بدن مانگنے آ رہا ہے، نہیں، بدن مت مانگو، روح مانگو یہاں پر۔ اور بدن مانگ رہے تو مثالی بدن مانگو کہ وہ اچھا ہو جائے کسی طریقے سے۔ جسمانی بدن مانگنے یہاں پہ کیا ہے؟ مثلا کوئی بیمار ہو، چلو اس کو بیماری ہے، اس کو پتا ہے یہاں سے ایک شفا ایسی ملے گی جو کہیں اور سے نہیں ملے گی، وہ بات صحیح سمجھ میں آتی۔ امام حسین سے مانگنے آیا، اس کو پتا ہے جو امام حسین شفا دیں گے وہ دوسرے نہیں دے سکتے، تو وہ امام حسین سے شفا طلب کرے۔ لیکن اس کو بھی میں کہوں گا تم صرف جسم کی شفا مت مانگو، تم روح کی شفا مانگو۔ جسم 10-15 سال 20 سال 40 سال چلے گا، اس سے زیادہ نہیں چلے گا۔ تو عزیزان محترم، میں اور آپ جو وہاں پر انشاءاللہ پہنچیں، بابصیرت پہنچیں، میرا اپنے خیال ہے وہاں جا کر مجھے وہ چیز مانگنی چاہیے جس کا مجھے پتہ ہے کہ سوائے اس جگہ کے اور کہیں نصیب نہیں ہوگی، یہیں سے نصیب ہوگی۔ تو مثال کے طور پر مثلا ایسے میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، مثلا میں نے اپنا جائزہ لیا، میں نے دیکھا میرے اندر خرابیاں ہیں،
دو تین خرابیاں مثلا 4 خرابیاں ایسی ہیں جو میرے برزخی بدن کو انسان بننے نہیں دے رہی ہیں. انسانوں والی نہیں ہیں یہ حرکتیں. مثلا ایک آدمی کے اندر ہے 100 پیسے کی، یہ انسانوں والی خواہش نہیں ہے، انسانوں والی عادت نہیں ہے. اس عادت کو پسند نہیں کیا اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین نے. ان کی ذوات مقدسہ پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد. مثال کے طور پر اس کے اندر خواہش ہے، حرص. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں مجھے پیسہ کمانا ہے، حلال کمانا ہے، بات صحیح ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام تجارت کرتے تھے، سامان ادھر سے ادھر لے جاتے تھے، بیچتے تھے، زراعت کرتے تھے، مختلف کام کرتے تھے، حلال کماتے تھے. تو کوئی کہے مجھے حلال کمانا ہے، بالکل کمانا چاہیے. صرف ایک مسئلہ ہے، نمبر 1 حلال کماؤ، نمبر 2 حلال کس کام کے لیے کما رہے ہو، کس کے لیے کما رہے ہو؟ دنیا کے لیے کما رہے ہو یا آخرت کے لیے؟ اگر حلال نہ کمائے، حرام کمائے، تو پھر تو امام نے فرمایا عذاب ہی عذاب. دھوکہ دہی کر کے کمایا ہے، اس کو نہیں بتایا، اس کو نہیں بتایا، یہ کر دیا، چھپا لیا، یوں ہو گیا، نعوذ باللہ میں نے کسی کا حق مار لیا، مجھے پتہ ہے اس کا حق ہے، نہیں دیتا ہوں میں. یہ سب غلط بات ہم سب کو معلوم. الحمدللہ ہمارے جو یہاں پہ مجمع ہے، یہاں پہ کوئی ایسا ہوگا ہی نہیں، کوئی کیوں یہ حرکتیں کر کے یہاں پہ آ رہا ہوگا. تو مثال کے طور پر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی حرام کماتا ہو، اس کو تو معلوم ہے حرام مصیبت ہے، حرام وبال ہے، حرام عذاب ہے، مصیبت میں پڑ جائے گا. مسئلہ کیا ہے بھئی؟ حلال کما رہے ہو نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خوب کماؤ حلال. کس کے لیے کما رہے ہو؟ دنیا بڑھانے کے لیے کما رہے ہو، آخرت بڑھانے کے لیے کما رہے ہو؟ آخرت بڑھانے کے لیے کما رہے ہو تو پھر اس کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. امیر المومنین ایک موقع کے اوپر ایک چشمہ کھودتے ہیں، مشکل کھودتے کھودتے پتہ نہیں کتنی دیر لگ جاتی ہے، چاہتے تھے وہاں سے پانی نکلے، بہت دیر تک کھودتے رہے، وہاں پر مشکلات، مشقات، محنتیں، سب کچھ. جیسے ہی پانی نکلا نعرہ لگایا اور کہا یہ پانی میں نے مسلمانوں پہ وقف کیا. ختم. جس دن مثلا وہ جگہ سونے کی بن گئی، سمجھ لو آج کے دور میں کسی کے پاس تیل کا کنواں نکل آیا، جب تک نہیں نکلا تھا امام محنت کرتے رہے، جیسے ہی دیکھا اب اس کی قیمت بن گئی، فرمایا اب میں نے اس کو اللہ کی راہ میں دیا. کیا ہی اسی لیے تھا، محنت ہی اسی لیے کی تھی. تو ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا بھائی حلال کمانا ہے، ٹھیک ہے حلال کمانا ہے، کس کے لیے کمانا ہے؟ دنیا کے لیے کمانا ہے، آخرت کے لیے کمانا ہے. آخرت کے لیے کمانا اس کا طریقہ کار کچھ اور ہے، اس کو آخرت میں لگاؤ. پھر ہاں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مثلا سب انسان لگا دیا جو کچھ بھی کرتے. اور سب سے بڑی بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، ایک سنجیدگی چاہیے. کھیل نہیں ہے یہاں پر. پتہ نہیں کیوں بہت سارے لوگوں کی زندگی میں سنجیدگی نہیں آ کے دیتی، حتیٰ مجلسوں میں بھی کھیل کود میں آ رہے ہیں. سنجیدہ نہیں ہے کہ بھائی تمہاری زندگی ہے، تم مرنے والے ہو، تم قبر میں جانے والے ہو، تمہاری برزخ کی زندگی ہے. یہ کیا کھیل ہے؟ یہ خدا کا نظام مسخرہ ہے نعوذ باللہ تعالیٰ. سنجیدگی نہیں ہے، ہر چیز میں مذاق چل رہا ہے جیسے زندگی میں. ان مذاق میں کوئی کیسے زندگی میں کامیاب ہوگا؟ کوئی کیسے حسینی بنے گا مذاق کے اندر؟ اس بات کو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ مثلا زندگی کو کیسے گزارنا ہے. سید الشہداء کے روضہ اقدس پہ پہنچ کر وہ مانگو جو اس جگہ کے لیے مناسب لگے مانگنا. تو بجائے یہ کہ انسان دنیا مانگے، نعوذ باللہ دنیا کی متعلقات کو مانگے. دنیا ہی مانگنی ہے نا تو آخرت کے لیے مانگو. مثلا کوئی یہ کہے مثلا خدا مجھے بزنس دے، مثلا بزنس دے، کیوں دے؟ اب وہ کہے گا کہ مثلا آخرت کے لیے دے. سب سے پہلے اندر اپنے آپ سے پوچھ لو تمہیں واقعاً بزنس آخرت کے لیے چاہ رہے ہو؟ بہانے بازی کر رہے ہو. اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہ رہے ہو کہ پیسہ زیادہ ہو، بعد میں کہہ رہے ہو آخرت کے لیے چاہیے. پہلے سے جو ملا تھا وہ آخرت پہ خرچ کیا تھا کیا؟ پہلے سے جو 10 روپے بھی تھے وہ آخرت پہ لگائے تھے کیا؟ تو جو پہلے نہیں لگایا اب تم کہہ رہے ہو اب آئے تو میں لگاؤں گا، تو تم اب بھی نہیں لگاؤ گے. معلوم ہے اپنے آپ کو کیوں دھوکہ دیتا ہے انسان. سید الشہداء کے روضے پر جائیں، مغفرت طلب کریں، نفس کے اندر جو کچھ اب تک خرابیاں ہیں اس کی دوری طلب کریں، اپنے تہذیب اور تزکیہ نفس کے مقامات کو طلب کریں، وہاں پر جا کر اپنی برائیوں کے خاتمے کو طلب کریں. جیسے میں نے عرض کیا بھائی غلط عادتیں انسان کے اندر آتی ہیں، ان عادتوں کی اصلاح طلب کریں.
وہ کہیں اور سے نہیں ہو پائیں گے، یہاں سے ہو سکیں گے۔ پھر ایک اور مسئلہ ہم لوگوں کے ساتھ ہے یہ کہ بھئی ایک آدمی 10 دفعہ جا رہا ہے، 20 دفعہ جا چکا ہے، اس کو چاہیے سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھے 20 دفعہ تو گیا، اس کو میں نے کیا حاصل کیا ہے؟ شاید دیکھ صحیح نہیں رہا ہے، شاید اورینٹیشن صحیح نہیں ہے، سکون لے کر آتا ہے وہ تو صحیح ہے، یہ بتاؤ تمہاری عادتوں میں کیا تبدیل ہوئی ہے؟ جب حضرت حر سید الشہداء کے لشکر میں آئے، حر دوسرے انسان بن گئے، حر کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ کوئی کہے میں حسینی بن کر آیا ہوں کربلا سے، حسینی بن کر آؤ، یہ بتاؤ عادتیں کیا بدلی؟ تم پہلے بھی وہی، نعوذ باللہ اب بھی وہی، تو اس کا مطلب تم حسینیت سے کیا نصیب ہوا؟ پھر اس کو ہمیں بار بار اپنے اوپر غور کرنا پڑے گا۔ حتیٰ سید الشہداء کی روضے تک تو بہت دور کی بات، عزاداری کے اندر بھی ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ بھئی میں جو عزاداری میں آ رہا ہوں اس سے میرے وجود پر، سید الشہداء کے ذکر کا میرے وجود پہ اثر کیا پڑ رہا ہے؟ نعوذ باللہ پہلے بھی نمازیں قضا کرتا تھا، اب بھی نمازیں قضا کرتا ہوں، 2 مہینے عزاداری کی ہے، 2 مہینے کی عزاداری نے تم کو ابھی تک نمازی نہیں بنایا؟ کیوں نہیں بنایا؟ نعوذ باللہ ایک آدمی نئی عزاداری میں آتا وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، یہ عزاداری میں آتا پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، تم سید الشہداء کی عزاداری نے تم کو سچا کیوں نہیں بنایا ابھی تک؟ سچ تمہاری زبان پہ کیوں نہیں جاری؟ تو عزیزان محترم اس طریقے سے ہمیں دیکھنا پڑے گا ہماری زیارتیں، ہماری عزا، اور نہ صرف وہ زیارتیں جو انسان کربلا جا کر وہاں جا کے کرے، انشاءاللہ خدا سب کو نصیب فرمائے، حتیٰ یہاں جو زیارتیں کر رہے ہیں سید الشہداء کے لیے دوری نزدیکی کا معاملہ نہیں ہے، ہم لوگ تبرک لینے وہاں تک جاتے ہیں، ورنہ جب یہاں پر بھی کوئی کھڑے ہو کر کہتا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، کون جواب دے گا؟ سلام اللہ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد مددی مدد